السلام علیکم خواتین اور حضرات، اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا لمبا تھا، اور کیا آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو خواتین اور حضرات ویڈیو کو پورا دیکھنا، اس ویڈیو میں ہم آج یہی سب بتانے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین اور حضرات، اللہ کریم نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا اور ان کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے انسان اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی۔ زمین نے اس کا سبب پوچھا، آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمے لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ اللہ پاک کے حکم سے جب زمین سے مٹی جمع کر لی گئی تو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کا مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ پھر اس پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن غم کی، 1 دن خوشی کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کے لیے گارا بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا جیسے ٹھیکری۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو مکے اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد تعجب سے دیکھتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑ رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی، یعنی یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کو دیکھ کر ابلیس نے یہ بھی کہا، ہاں اس کے سینے کی بائیں جانب ایک بند کوٹری ہے،
یہ خبر نہیں اس میں کیا ہے، شاید یہی وہ لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ابن آدم یعنی انسان کی آنکھوں میں نمکینی رکھی، کیونکہ یہ دونوں چربی کے ٹکڑے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ پگھل جاتے۔ اللہ پاک نے ابن آدم پر مہربانی کرتے ہوئے اس کے کانوں میں رکاوٹ رکھی، جو کیڑے مکوڑوں کے لیے رکاوٹ ہے، کیونکہ اگر کوئی کیڑا کان میں داخل ہو جائے تو دماغ تک پہنچ جائے، لیکن جب کڑواہٹ چکھتا ہے تو نکل بھاگتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ابن آدم کے ناک کے سوراخوں میں حرارت یعنی گرمائش رکھی، جس سے وہ بو سونگھتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو دماغ بدبودار ہو جائے۔ اللہ پاک نے ابن آدم پر فضل و احسان کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں میں مٹھاس رکھی، جس کے ذریعے وہ ذائقہ چکھتا ہے اور لوگ اس کی گفتگو کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک قد 60 گز یعنی 90 فٹ تھا۔ جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کم ہوتی رہی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خاں نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، جنت میں صرف انسان ہی جائیں گے، جانور یا جنات نہ جائیں گے، اور تمام جنتی انسان آدم علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل تندرست ہوں گے، کوئی بد شکل یا بیمار نہ ہوگا، اور سب کا قد 60 ہاتھ ہوگا، اس سے کم یا زیادہ نہ ہوگا۔ دنیا میں خواہ پست یعنی چھوٹا قد تھا یا دراز یعنی لمبا قد، بچہ تھا یا بوڑھا، مگر یہ کمی صرف دنیا میں ہے، آخرت میں جنت میں پوری کر دی جائے گی۔ خواتین اور حضرات، بظاہر اتنا لمبا قد ہونا عجیب اور ناممکن معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کی قدرت پر نظر کی جائے تو نہ یہ عجیب ہے اور نہ ہی ناممکن، کیونکہ اللہ پاک اتنے لمبے قد والا انسان بنانے پر بالکل قادر ہے۔